بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نماز کا آخری سجدہ بہت پسند ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جب میں اٹھوں گا تو کائنات کا خالق مجھ سے پوچھے گا، جو کچھ بھی دل میں ہوگا سب کہہ دوں گا، اور پھر آواز آئے گی، مانگ، آج تجھے جو بھی مانگنا ہے مانگ، اور پھر وہ کن کہہ دے گا اور کن فیکن ہو جائے گا۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجدوں میں مانگا گیا ہو۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ نماز عشق بن جاتی ہے اگر اس نیت سے پڑھی جائے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے آئے کہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میری روزی میں برکت عطا فرما۔ وضو کے درمیان یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل اور اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ اس طرح روزی دے جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ کبھی کبھی مجھے یوں اذان بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر خلا سے نکالے تو تھوک دے اور اگر زبان سے نکالے تو نگل جائے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ
گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزین کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو اس سے روکو، بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کو تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔